السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج تے خطیب اسلام، خطیب پاکستان، متکلم اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب، شیر پنجاب داعیہ قرآن و سنت حضرت مولانا یوسف قصروری صاحب، برادرم عزیزم خطیب پاکستان حضرت مولانا نواز عاجز صاحب، اور اسٹیج تے علماء کا گلدستہ جلوہ گر ہے۔ میرے تو قبل تسی عظمت صحابہ دے حوالے نال چند گزارشات سنیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ ہی پاس نے، سارے ہی پاس نے، تے دو اج بھی پاس نے۔ میرے نبی دے صحابہ سارے ہی پاس نے، دو اج بھی پاس نے۔ پاس کا مطلب کامیابی بھی ہے اور پاس کا مطلب قریب ہونا بھی ہے۔ سارے دے سارے ہی پاس ہیں۔ اگر ویکھنا چاہتے ہو تو دو اج بھی پاس ہیں۔ میں انہاں دونوں دے وچوں ایک عظیم ہستی کا ذکر کر کے اجازت چاہواں گا، جو افضل البشر بعد از انبیاء ہے، جو پہلے نمبر تے اسلام قبول کرنے والا ہے، جہدے بارے آج تک کوئی مورخ قلم نہیں اٹھا سکیا کہ ایک گل میں کھڑا ہوں، یہ اندر کوئی شک نہیں کہ میں کیوں کھڑا ہوں، میں کھڑوتا یہ اندر کوئی شک نہیں۔ ہاں یہ اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں کیوں کھڑا ہوں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے پہلے نمبر پہ اسلام لے آنا کوئی بندہ اختلاف نہیں کر سکیا۔ ہر مذہب ہر مسلک کا ہر بندہ انہوں پہلا نمبر نوازتا ہے، اختلافات بعد دے اندر نے۔ اور کیجئے میں اس اختلافات دے حوالے نہ دو چار گلاں کر کے بائک چھوڑ دیاں گا۔ میں سمجھنا کہ خطیب پاکستان اور میری جماعت عظیم ہیرے اور سرمایہ موجود نے، اور میرے جیسے طالب علم نو زیادہ دیر گفتگو کرنا شان نہیں دیتا، پر توجہ میرے وال کرنا ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے صحابی جو میرے نبی دا پہلا وزیر ہے، جو پہلا خلیفہ ہے،
جو خلیفہ بلا فصل ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے عظیم انسان نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چند صوفی نما بندے آئے نے کہ سونے آؤ اسی مسجد بنائی ہے، مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے، مسجد افتتاح کر دے ہو. پتا چلے اس دور دے منافق بھی اگر تعمیر کرتے سن تو مسجد ہی کرتے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی اجازت تو بغیر انہاں منافقاں دے اس گروہ نال ٹر پے، کیونکہ دلاں دے حال کون جاندا ہے، عالم الغیب کون ہے، اور کرتے جانے. نبی پاک نے جو قدم مبارک اٹھائے نے، میرے رب نے فرمایا سونے ہو ساڑھے تو اجازت نہیں ہے، ساڑھے تو پوچھ کے جا رہے ہو. یہ مسجد گرانا ثواب ہے، بنانا ثواب نہیں. آج ایک سفر آیا ہے، یہ ہجرت کا سفر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پہ جا رہے ہیں. اگر صدیق نعوذ باللہ منافق ہوندا میرا رب روک دیندا، بلکہ قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا الا تنصروہم فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن کہہ رہے ہیں مکیوں کٹن والے، نبی پاک نو رات دے ہنیرے چ مکیوں نکالن والے. حالات کی نے چاروں طرف کفاراں نے نبی پاک دا، مکے دے کافراں نے نبی پاک دے گھر دا محاسبہ کیتا ہویا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر دے کے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو چادر بھی دیتی ہے، نبی نے چار پائی بھی دیتی ہے، ایک رات دیتی ہے. فرمایا علی پیاریا ایک کافر بھی سانبھ لے، ایک چادر بھی سانبھ لے، اور میں چلے آتے سویرے مدینے آ جائی. حضرات اسی کبھی اختلاف نہیں کیتا، میرا اور میری جماعت دا عقیدہ اور آواز اور پیغام تے نور کیجئے. اسی کبھی اس بات تے تبصرہ ہی نہیں کیتا. نبی پاک نے جنوں جو جیتا ہے اسی کبھی بحث نہیں کیتی. اسی کون ہوئے نبی پاک نو مشورہ دین والے. سونے نبی پاک نے جناب علی نو چادر دیتی ہے، میں عزت نو مننا، احترام نو مننا. نبی پاک نے ایک رات چار پائی دیتی ہے، میرے علی دی شان اور عظمت نو چار چاند لگ گئے نے. من پھر لاہوریا جنوں ایک رات ملی ہے وہ بے شیر خدا بن گیا، جنوں 9 سال چار پائی نبی دی ملی ہے وہ میرا بھی شان والی ہے، وہ بھی عظمت والی ہے. اور کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی نو چار پائی تے لٹایا تے آپ جناب صدیق دے دروازے تے گئے نے. قرآن کہندا اذ اخرجہ الذین کفروا، نبی پاک نو مکیوں کڈن والے کافر نے، بے ایمان نے، کافر نے جنہاں نے نبی پاک نو مکیوں نکالے ہے، جو لے کے گیا ہے وہ کون ہے؟ اذ یقول لصاحب ہی لا تحزن، جنہا نال لے کے گیا ہے وہ دے صحابی رسول ہے جو نال جا رہے ہیں، جو کندے آنے دیکھو ذرا فاصلے کی میں خلیفہ بلا فصل اپنے صدیق نو کیوں مننا؟ آج میرا صدیق ہے، غارِ سور کی چڑھائی ہے، میرے صدیق کے کندے نے سواری میرا صدیق بنے ہیں، میرے نبی سوار ہو گئے نے. وہ فاصلے مک گئے، علی مکے رہ گئے، فاصلے پہ گئے نے. من سونے من تک تیری بھی مننا. من خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی شان والے نے، کتنی عظمت والے نے. جانتے ہو چلو ابو جال نے آ کے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اٹھایا. علی پیارے نو جدوں ویکھیا کہہ لگے نبی پاک کی طرف چلے گئے نے. سب تو پہلے ابو جال صدیق دے دروازے تے گیا ہے، جدوں صدیق نو نہیں پایا پھر میں کھوجی نو لے کے دے قدماں دے نشان ویندا جا رہے ہیں. ایک مقام ایسا بھی آیا ہے 2 بندیاں دے قدم مک گئے، ایک دے قدماں دے نشان بچے ہیں. کھوجی کہندا ہے ایک ہو گئے نے. کھوجی کی کہندا ہے اوے ادو دا کافر کی کہندا ہے 2 سال پیچھے ایتھے ایک ہو گئے نے، ایتھے ایک ہو گئے نے. ابو جال کہندا ہے ایک
دے قدماں دے نشان نے کہندا ہے کہ قدم جناب صدیق دے نے پھر ابو جہل بولیا کافراں دا وڈیرا بولیا تے کہندا روکنا انہاں قدماں تے چلدا جا جدھر صدیق جائے گا نبی نو نال لے کے جائے گا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا نبی پاک نو جناب صدیق نے 3 راتاں آرام کروایا ہے جان دے ہو جے نال 3 راتاں بیت جان گلاں بچدیاں کوئی نہیں ہور کر دے جانا اوے کہندے ہو جناب صدیق نے امانت خیانت کیتی ہے او جے دے حوالے میرا رب اپنی امانت کردا ہے او صدیق تیرا کھجوراں دے درختاں دے پیچھے خیانت نہیں کر سکدا حضرات اگر کھجوراں میرے صدیق نے کھادیاں نے وہ جگہ دے اوتھے ہی رہ گئی ہے جگہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو دور آیا ہے جگہ کیوں نہیں بچیاں نو دیتی گئی ماں فاغر نے نبی دے یاراں دے بارے ایویں زبانہ دراز نہ کریا کرو اے یار بڑے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار کتنے امانت دار نے نبی پاک مدینے او باہر نکلے نے ایک قافلہ نبی پاک نے اوندا ویکھیا ہے اس قافلے دے اندر ایک اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند آ گیا نبی پاک نے اس اونٹ نو خرید لیا نبی پاک کول پیسے کوئی نہیں فرمایا مسافرو تسی ٹھہرو اس مقام تے میں اونٹ لے جانا وا مدینے جا کے میں تواڈے پیسے تانوں بھیج دینا وا اے نبی پاک اونٹ لے آئے جدوں اونٹ لے کے نبی پاک اکھاں تو قافلے والیاں تو او چلو قافلے والے پریشان ہو گئے بندے دا نام دا نہیں پتا اسم نسب دا نہیں پتا اسی جانتے نہیں بغیر بیانے تو اٹھ دے دیتا ہے تھوڑی دیر گزری ہے میرے نبی دے یاراں نے ٹوکرا کھجوراں دا چکے ہے نبی پاک دے یاراں نے کھجوراں پھڑیاں نے اور راگیر یہودی جو مسلمان بھی کوئی نہیں پر میرے نبی دے یار کتنے امانت دار نے اے کھجورا کھان والے نہیں اے تے کھجورا بنڈن والے نے غور کر دے جانا نبی پاک دے یاراں نے اس ٹوکرے نو رکھیا فرمایا ہوئے مسافرو اے کھجورا ساڈے نبی نے بھیجیاں نے جن نے تواڈے کولوں اٹھ خریدے نے میں واقعہ دی گہرائی چ نہیں جانا چاہندا صرف اشارہ کر کے بات اگے چلانا چاہنا او میرے نبی دے یار انہاں غیر مسلمانیاں کھجورا کھا سکدے سن جو مدینے دے نہیں جو مسلمان بھی نہیں پر میرے نبی دے یاراں نے کھجورا نہیں کھادیاں جڑے غیراں تے کافراں دیاں کھجورا نہ کھان میں کیویں مننا او نبی دی بیٹی دی کھجورا کھا جان نہ الزام لایا کر نہ صدیق دی صداقت تے ہاتھ پایا کر ورنہ ہوندا کی ہے جڑا صدیق دی صداقت تے ہاتھ پاوندا ہے او دے انجام کی ہوندا ہے ایک اور صدیق یوسف ایھا الصدیق جناب یوسف علیہ السلام زلیخا اندر لے گئی میرے یوسف کمرے تو باہر دوڑ دے آ رہے نے جتھے نپاک ہاتھ لگا میرے رب نے نبی یوسف دے جسم تو اس پاک لباس تو نپاک ہاتھ لگن دی وجہ تو وہ نپاک ٹکڑا ہی جہاں کپڑے دا اتار دیتا جدو بچہ بولیا گوائیاں ہو گئیاں عوام دے اندر بات پھیل گئی کہ ویکھو وزیر خزانہ دی بیگم ایک غلام تے دلہار بیٹھی ہے اس نے پھر ایک دسترخوان لگایا ساریاں بیویاں نو بلایا اور انہاں نو کھانا کھلان تو بعد مسند تے بٹھایا انہاں دے ہاتھاں دے اندر چھریاں تھمائیاں جیڑا یوسف تے بہتان لاوے غور کرے آجے جیڑا صدیق تے بارے زبان کھولے غور کرے آجے ہاتھ دے اندر چھریاں تھمائیاں پھل سامنے پیش کر دیتے انہاں نے پھل اٹھا لے جدو چھریاں چلان لگیاں فرمایا یوسف انہاں نے اگو گزر جاؤ اور یوسف نو بیکی جا رہی نے غلط اکھا استعمال کیتی جا رہی نے چھریاں پھل کٹ گئیاں
ہاتھ کٹ گئیاں اور جیڑا یوسف صدیق تے بہتان لاوے اے سزا ملتی ہے تے جیڑا صدیق اکبر تے بہتان لاوے او تے صدیق اے صدیق اکبر اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یہ ہوئی گل سنانی ہے تے گل مکا دینی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار تے دروازے تے میرے صدیق نے غار نو سوراخاں نو بند کیتا ہے غار نو صاف کیتا ہے انہاں سوراخاں نو بند کیتا ہے جو سوراخ بچ گئے میرے صدیق نے ایڑی لگا دیتی ہے او لاہوری نوجوانوں فیس بک تے ٹویٹر چلانے والے ہو میرے صدیق دی عظمت دا علم اٹھاؤ جو میرے صدیق نے خلاف زبان کھولے لیکن الفاظ میں کچھ عقائد دلائل تیرے سامنے رکھنا چاہنا جناب صدیق نے پیر لا دیتے نے کالا سپ ٹنگ ماری جا رہے ہیں کون ماری جا رہے ہیں کالا سپ ایویں نہ پہلے نہ کھپ میں سپ دی گل کر رہے ہیں سپ ٹنگ ماری جا رہے ہیں مسلسل ماری جا رہے ہیں وہ صدیق نے کہا ہے آ ستم کر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے وہ ٹنگ ماری جا رہے ہیں میرا صدیق کو دے ٹنگ برداشت کی دی جا رہے ہیں پر قیامت تک آنے والے مشکیاں نو پیغام دی جا رہے ہیں وہ کالا سپ جنے بھی ٹنگ مارے وہ کالے سپ دی جنی بھی زبان جو زہر میرے صدیق دے خلاف نکلے رہندا میرے صدیق دے پیراں تو تھلے ہی ہے رہندا میرے صدیق دی قدماں دی ایڑیاں دے نیچے ہی ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بندیاں نو لے کے نکلتے جا رہے ہیں جدو بندیاں نو لے کے دریا آ گیا اگے دریا دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں موجاں بندے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نو کتے لے آگے مروا لگے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے نے گھبراؤ نا انما معی ربی سیہدین اور میرا رب میں نو سیدھا راستہ دکھائے گا میں کیا سونے مالکا اتنے قبیلے والے میرے موسیٰ دے لال نے تو کلے موسیٰ نو راہ کیوں بخایا ہے میرے رب نے فرمایا انہاں نے موسیٰ علیہ السلام دے نال سان میں دریاؤں پار لا دیتے اے بچھڑے دے پجاری بن گئے اوتے کلا موسیٰ ہے اللہ کہہ رہے نے انما معی ربی اے غار دے اندر دو نے تے قرآن کہہ رہے ہیں ان اللہ مانا ادھر کلے واسطے قرآن کی کہہ رہے ہیں اے صدیق کی عظمت نو قرآن بیان کر رہے ہیں میرے صدیق نے ڈگ کھا کے پیغام کی دیتا ہے نبی پاک نو گوتے اندر آرام کروایا ہے نبی پاک فرماندے نے صدیق میں تھکیا تو میرے تو زیادہ تھکیا ہوئے گا کیونکہ میں تو کندھیاں تے اٹھا کے لے کے آیا ہے تے میرے صدیق کہندے نے سونیا تسی میری گوتے اندر آرام کرو تہاڈی تھکاوٹ اتر جائے میں تہاڈا دیدار کراں صدیق دی تھکاوٹ اتر جائے اے ہارے اندر سن بہت سراخاں تے جو نظری آیا پیر میرا علی شاہ بہت بڑا شاعر اور مفکر آدمی سی فجر کے اندر بیٹھا نبی پاک دی شان دے اوپر انہیں بڑی قلم چلائی جدو الفاظ موک گئے جدو علم دا خزانہ ختم ہو گیا پیر میرا علی شاہ نے جدو اس واقعے نو ویکھیا تے کہندا کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتے جاڑیاں اور میرا بابا بولیا تے کہندا گھر اندر سن بہت سراخاں تے جو نظری آیا وہ چادر پھاڑ صدیق پیارے تے ساریاں بند کرائیاں ڈنگ مارے سب ابو بکر نو تے ہو گئے ہنجو چاری وہ اتھرو ڈگے مکھ نبی تے جاگ اٹھے یک باری
لقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. یہ میرے نبی دا وزیر بھی ہے, میرے نبی دا سسر بھی ہے, اور اے دی بیٹی جدو نبی پاک نو جناب صدیق نے گود دے اندر لیا نا, فرمایا سونیا تواڈے ربا میرے نبی نو ماں حلیمہ دی بھی گود ملی اور واپس کرنا پہ گیا, آج گود صدیق دی ملی ہے, فرمایا واپس نہیں کرنا, فرمایا صدیق رکھ لے قیامت تک تیرے گھروں ہی ملے گا. جاؤ آج بھی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, او کر صدیق دی بیٹی کا کر, اور جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جو مٹی دا خمیر اٹھایا گیا اور جنت چو اٹھایا گیا, جنت دے اندر واپس لٹایا گیا. نبی پاک دا ایسا تابعدار وفادار ساتھی ہے, آج بھی نبی پاک دے کندھے نال کندھا لا کے آرام کر رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے جانشین پیغام دے رہے ہیں, اور اے جنہیں غاب صاف کر کے پیغام دیتا ہے, جو نبی کا محب ہوئے, جو نبی نال پیار کرنے والا ہوئے, او دے کر دی او دے دل دی صفائی صدیق کے ذمے ہے. پہلے صدیق کی محبت دل دے اندر ہونا ضروری ہے, پھر نبی کی محبت اس دل دے اندر آئے گی. جس دل دے اندر جناب صدیق کی محبت نہیں, وہ صدیق و عظیم انسان ہے جے دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سارے دے احساناں دا بدلہ دے دیتا ہے. اگ دے انگاریاں تے لیٹن والے, جسم دے ٹکڑے دو کروان والے, اپنی اکھاں نکلوان والے, زندہ جسم دے اعضاء کٹوان والے, میں سارے دے احساناں دا بدلہ دے گیا. ایک واحد محسن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا صدیق ہے, جن میں جڑے احساناں دا میں نہیں دے سکیا, اے احساناں دا بدلہ کل قیامت والے دن جدو نبی بھی میرے رب دے سامنے نہیں آن گے, مالک یوم الدین میرا رب غصے دے اندر ہوئے گا, رب دے پیغمبر اور نبی بھی رب دے سامنے نہیں آن گے, میرے صدیق میرا نبی لے کے سامنے آئے گا, میرے رب دا عطا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وآخر دعوانا